بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فائبرائڈ یوٹرس یا بچے دانی میں رسولی یہ ایک بہت ہی کامن مسئلہ ہے۔ یہ کس طرح سے آپ کے حمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ کی ڈیلی لائف پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کا کیا علاج ہے اور کیا یہ کینسر میں تبدیل ہوتا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ میرا نام ڈاکٹر فاطمہ ہاشمی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ گائیڈ بائی ڈاکٹر فاطمہ ہاشمی۔ فائبرائڈ یوٹرس اکثر جو پیشنٹس کو کوئی بھی سمٹم نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کسی اور مسئلے کی وجہ سے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو بعض اوقات ایک انسیڈنٹل فائنڈنگ ان کے الٹرا ساؤنڈ پہ فائبرائڈ یوٹرس کی آتی ہے۔ انسیڈنٹل فائنڈنگ سے یہ مراد ہے کہ ان کو پتہ بس الٹرا ساؤنڈ پہ لگتا ہے، ادروائز ان کو وہ کوئی بھی پرابلم کوز نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن بعض پیشنٹس میں فائبرائڈ یوٹرس کی وجہ سے بہت سے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، جس میں ایک بہت کامن سمٹم ہے ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ، یعنی جو ماہواری ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے۔ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں ارریگولر ہو جاتی ہے، یعنی آگے پیچھے ہو کر آتی ہے۔ یوزلی جو فائبرائڈز ہیں ان کی وجہ سے ماہواری اپنے ٹائم پر آتی ہے لیکن بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پیشنٹس کو ماہواری کے دنوں میں بہت زیادہ پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتی ہے۔ کچھ خواتین جو کہ پریگننسی پلان کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، وہ کنسیو نہیں کر رہی ہوتی، جب ان کا ورک اپ کیا جاتا ہے، ان کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں تو اس میں الٹرا ساؤنڈ پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو فائبرائڈز ہیں۔ بعض پیشنٹس کو پریشر افیکٹ دے رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر فائبرائڈ کا سائز بہت زیادہ بچے دانی کی آگے کی دیوار کی طرف ہے تو وہ مثانے پہ پریشر ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے پیشاب کا بار بار آنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر بیک سائڈ پر ہے، پچھلی دیوار کی طرف ہے تو وہ آنتوں کے اوپر پریشر ڈالتا ہے، ریکٹم پہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات خواتین کو پیٹ کے نچلے حصے میں رسولی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موٹاپا ہے، لیکن اگر فائبرائڈ بہت زیادہ ہے تو وہ جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو یہی پتہ چلتا ہے، یا وہ ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ رسولی تھی۔ اب فائبرائڈ یوٹرس کن خواتین میں زیادہ ہوتا ہے؟ جتنی بھی خواتین ریپروڈکٹیو ایج میں ہوتی ہیں، یعنی وہ خواتین جو کہ بچے پیدا کرنے کی جس عمر میں عورت میں صلاحیت ہوتی ہے، اس ایج کو ریپروڈکٹیو ایج کہا جاتا ہے، اور یہی وہ ایج ہے جس میں فائبرائڈ یوٹرس زیادہ ہوتا ہے۔ اسپیشلی 30 سال کی عمر سے جب زیادہ ہوتی ہیں ان میں چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ خواتین جنہوں نے بچے پیدا نہیں کیے، انفرٹائل رہیں، کیونکہ ان کے اندر ایسٹروجن ہارمون جو ہے اس کا زیادہ ایکسپوئر ہوتا ہے یوٹرس کو، تو ان میں بھی فائبرائڈ بننے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ وہ خواتین جن کی بچے پیدا کرنا، جن نے 30 سال کی عمر زیادہ ہوگی لیکن انہوں نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا، ان میں فائبرائڈ یوٹرس کے بننے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایشین پاپولیشن میں فائبرائڈز کا رسک زیادہ ہے۔ اب فائبرائڈ مختلف سائز کے ہوتے ہیں، ان کا سائز کیوں بڑھتا ہے؟ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ فائبرائڈز ہیں اور ان کو وہ کوئی پرابلم نہیں آ رہا ہوتا، تو ان کا ہم کچھ منتھس کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ ریپیٹ کرواتے ہیں تو ان کا سائز بالکل بھی نہیں بڑا ہوتا، لیکن کچھ پیشنٹس کا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر پیشنٹ پریگننٹ ہو تو اس میں فائبرائڈز کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس نے اوویلیشن انڈکشن لی ہے، یعنی جو حمل کے لیے انڈے بنانے والی ادویات لی جاتی ہیں، ان کو اگر وہ استعمال کرتی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کا بننے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب فائبرائڈ کا علاج کب کرنا چاہیے اور اس کا کیا علاج ہے؟ اگر تو پیشنٹ کو فائبرائڈ کچھ نہیں کہہ رہا، یعنی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن میں چھوٹے سائز کے فائبرائڈز ہیں، جس سے نہ تو ان کی ماہواری میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، نہ ان کو پین کا مسئلہ ہے اور نہ ہی کوئی اس کا سائز بڑھ رہا ہے، تو فائبرائڈز کو ویسے ہی چھوڑ دینا چاہیے، اس کے علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ماہواری ختم ہوتی ہے اس کے بعد ایسٹروجن ہارمون ختم ہو جاتا ہے تو خود ہی ان کا سائز بھی کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پیشنٹ کو اس سے مسائل آ رہے ہیں، جیسے کچھ خواتین کو پریگننٹ ہونے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات فائبرائڈ کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کی ٹیوبس کو بلاک کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر اس کی وجہ سے مریض کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس بلیڈنگ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک تو لائف سٹائل افیکٹ ہو رہا ہے، دوسرا خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے خواتین کو، یا پھر اس کے پریشر افیکٹس آ رہے ہیں، یعنی پیشاب کا مسئلہ ہو رہا ہے یا قبض کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر فائبرائڈز کا علاج ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج اب ڈیپینڈ کرتا ہے سیویرٹی آف سمٹمز پر، یعنی کتنے شدید قسم کی علامات خاتون کو آ رہی ہیں۔
اگر تو صرف بلیڈنگ کا زیادہ مسئلہ ہے اور ہلکی پھلکی ادویات سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور سائز بھی نہیں بڑھ رہا تو پھر ہم اس کو اتنا ہی ٹریٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی خاص ادویات نہیں ہیں افیکٹو نہیں ہیں. ایک دو گروپس ہیں میڈیسن کے، لیکن اٹ سیلف کوئی ایسی دوائی افیکٹو موجود نہیں ہے جو کہ فائبرائڈ کو ختم کر دے. فائبرائڈ کا جو افیکٹو طریقہ علاج ہے، مؤثر طریقہ علاج ہے، وہ ہے آپریشن یعنی سرجری. اب آپریشن بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ خاتون کی عمر کیا ہے، اس کی علامات کیسی ہیں، اس کے حساب سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا پھر کون سا آپریشن کرنا ہے. اس کا طریقہ علاج میں ایک آپریشن کو کہا جاتا ہے مایومیکٹمی، جس میں ہم صرف فائبرائڈ یوٹرس کو نکالتے ہیں، اور ایک طریقہ ہوتا ہے ہسٹریکٹمی یعنی بچے دانی کو ہی نکال لیا جائے. یہ یا تو ہم اوپن طریقے سے کرتے ہیں یعنی پیٹ پہ چیرا دے کر اس طرح سے سرجری کی جاتی ہے، یا پھر لیپروسکوپیکلی یعنی کیمرے کے ذریعے آپریشن کیا جا سکتا ہے. پریگنینسی پر کس طرح سے فائبرائڈ یوٹرس اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اگر تو خاتون کو پہلے سے ہی فائبرائڈز موجود ہیں اور ان کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے اور وہ بچے دانی کی بیرونی دیوار کی طرف ہے، تو عمومی طور پر ایسے فائبرائڈز پریگنینسی میں کچھ بھی اثر انداز نہیں ہوتے. اگر تو فائبرائڈ جو ہے وہ بچہ دانی کے اندر والی دیوار کی طرف ہے اور اس کا سائز بھی بڑھ رہا ہے، تو اس سے بعض اوقات یا تو اگر فرسٹ 3 منتھس جو پریگنینسی کے ان میں مس کیریج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر 3 منتھس کے بعد اس میں ٹائم سے پہلے دردیں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. بعض اوقات وہ بچے کے لیے اسپیس بہت کم ہو جاتی ہے فائبرائڈ کی وجہ سے، تو بچے کی گروتھ افیکٹ ہو سکتی ہے. سرجری کے دوران اگر فائبرائڈز جو ہیں وہ بعض اوقات ان کی وجہ سے بلیڈنگ زیادہ ہونے کا رسک ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے یہی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ PPH یعنی پوسٹ پارٹم ہیمریج میں جا سکتی ہے اس کی وجہ سے. تو ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ان کو فائبرائڈ ہے. اور اگر بعض اوقات ان کی پریگنینسی اسموتھلی چلتی رہتی ہے اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا فائبرائڈ کی وجہ سے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فائبرائڈز کوئی پرابلم نہ کریں. جب خواتین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ پہ کہ ان کے پیٹ میں رسولی ہے، تو وہ بہت زیادہ اس چیز کو لے کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید یہ کینسر ہے. تو یہاں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ فائبرائڈز کینسر نہیں ہوتے، یہ بالکل بینائن ٹیومرز ہیں. اگر یہ آپ کو کوئی سمٹم نہیں کر رہے، کوئی مسئلہ اس کی وجہ سے کوئی علامت نہیں آ رہی، ان کا سائز نہیں بڑھ رہا، تو اگر آپ اس کو ویسے ہی ہم چھوڑ دیں تو بھی یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں.